الحمد لله العليم الحكيم القدير العلام الملهم بالصواب. نسلم ونصلي على رسوله الحبيب الكريم الجميل المرسل بفصل الخطاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ولا فريق له ولا مثيل له ولا عديل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا عدل له ولا عديل له ولا قرن له ولا قرين له لا مقابل له ولا مساوي له ولا مصارع له ولا وحده أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسند الورى إمامنا بإمامته المطلقة سيدنا بسيادته العليا حسيننا فأحسننا جميلنا وأجملنا كريمنا وأكرمنا أليمنا وأعلمنا حكيمنا أبهرنا وأجدرنا وأنورنا ورفيعنا وأرفعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
اللهم صل على آل محمد وأهل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبنات محمد وجماعة محمد وجميع محمد وعزيمة محمد وأمانة محمد وديانة محمد. اللهم صل على أجمل الجملاء محمد. اللهم صل على أعلم العلماء محمد. اللهم صل على أجدر الورى محمد. اللهم صل على أكرم الخلق عند الله محمد. اللهم صل على نور الورى منيرنا وأنورنا محمد. اللهم صل على جمال الورى أجملنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كمال محمد جمال محمد إكمال محمد وتكميل محمد وتنوير محمد وتصوير محمد وتفسير محمد إجمال محمد وأنوار محمد وأسرار محمد وأدبار محمد وليل نهار محمد. اللهم صل على أطف لطف قطف رزق وجه لسان نطق بيان بنان محمد. اللهم صل على عين محمد وزين محمد. اللهم صل على رأس محمد وجمجمة محمد ورقبة محمد أنف محمد وشفة محمد ولسان محمد إيمان محمد إيقان محمد إذعان محمد. اللهم صل على أصل نسل فصل فضل كرم جود محمد سخاء محمد أداء محمد وفاء محمد لقاء محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی واجب العزت واجب الاحترام بمعیت علماء کرام محترم مکرم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج دی اس عظیم الشان کانفرنس جس دا عنوان تسی سماعت فرما چکے ہو مقصد قرآن و سنت دے خوبصورت عنوان نال معنون ہے اور اس دے متعلق ابتدائی طور تے بنیادی گفتگو بھی تسی سماعت فرما چکے ہو. مولانا خالد محمود صاحب حافظہ اللہ دی زبانی موٹی گل اے ہے کہ قرآن اور سنت دا مقصد اے ہے کہ انسان حقیقی معنی دے اندر انسان بن جائے. اس گل دے اندر تو کوئی شک اور شبہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کریم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں سب نالوں اشرف تے محترم مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے. انسان جب تک انسان رہندا ہے اس وقت تک او باقی مخلوقات نالوں افضل رہندا ہے.
ہاں اگر انسان اے شرف خود ہی ضائع کر دے وے، برباد کر دے وے، تو پھر صرف انسانیت دے دائرے چوں اس دا نام نہیں کٹیا جاندہ، بلکہ اللہ کریم ود اس نو حیوانہ نالوں بھی بدتر اپنے کاغذات دے اندر لکھ دینے۔ کل انعام بل ہم اضل، چوپائے او بھی کچھ نہ کچھ شعور اور اپنے مالک دی پہچان رکھ دیں۔ جدوں انسان عقل اور شعور دے باوجود اشرف المخلوقات ہون دے باوجود جانوراں دی طرح اپنی من چاہی زندگی گزارن تے آ ونجے، پھر صرف اے شرف ہی ضائع نہیں ہوندا بلکہ جانوراں اور درندیاں نالوں بھی اس دا مقام گھٹ جاندا ہے۔ اللہ کریم نے ہر چھوٹے بڑے انسان دی انسانیت نو محفوظ رکھن واسطے پہلے بھی انتظام فرمائے، پھر انتظام ختم ہوندے رہے، آخر کار اللہ کریم نے ہن قیامت تک آمن والے لوگاں واسطے اے شرف اور عزت انسانیت والی محفوظ کرن واسطے اللہ کریم نے انتظام بھی فرمایا ہے اور حفاظت دا ذمہ بھی خود اٹھایا ہے۔ اور اس انتظام دی صورت ہے اللہ کریم نے انساناں وچوں ایک انسان نو منتخب فرمایا ہے، اٹھایا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اور ایسا انسان چنیا ہے جس انسان دے نال دا انسان نہ پہلے آیا ہے نہ بعد دے اندر آنا ہے، اور اس انسان دے اتے ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب دے نال دی بھی کتاب نہ پہلے آئی ہے نہ بعد دے اندر آمنی ہے۔ جیڑا جوان اٹھایا ہے او بھی بے مثال، جیڑا قرآن نازل فرمایا ہے او بھی لا ریب تے بے عیب نازل فرمایا ہے۔ یا انچ سمجھو کہ دنیا دے اندر اندھیرے تے ظلمت اے نچ تے کود رہے ہیں، اللہ کریم نے ہر قسم دے اندھیرے نو ختم کرن واسطے ایک منیر نو چنے ہیں اور ایک نور نو چنے ہیں۔ نور نو اتو نازل فرمایا ہے، منیر نو زمین تو اٹھایا ہے، مگر اس نور دے نال، اس روشنی دے نال مقابلہ کرن والا بھی کوئی نہیں، اور جیڑا سراج منیر محمد کبیر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے، اس دی شان تے رفعت تے مقام دا مقابلہ کرن والا بھی کوئی نہیں۔ اے دوویں بے عیب تے لا ریب چیزاں نو اکٹھا کر کے انتظام اے فرمایا ہے کہ قیامت تک آمن والا انسان اگر اپنی عزت تے شرف نو، انسانیت نو محفوظ کرنا چاہتا ہے، انہاں دوواں چیزاں نال تعلق پیدا کرے، آسمانی نور دے نال بھی اور زمین تو اٹھائے ہوئے سراج منیر محمد کبیر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی، اس نور دے نال اندر دی اصلاح ہونی ہے اور منیر دے نال ظاہر دی اصلاح ہونی ہے۔ پہلے آیت تسی سن چکے ہو، اللہ کریم نے اسی چیز دا ذکر فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک، جو ہی مولانا صاحبان تو میں کو دس دے بھائی، کتاب انزلناہ کتاب، اے عظیم و شان کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں۔ التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم، اے عظمت والی تنوین اللہ نے اتنے داخل فرمائی، کتاب عام کتاب نہیں، اے معمولی کتاب نہیں،
کسی انسان دی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کسی مرشد دا دسے ہویا وظیفہ تے لکھا تحریر نہیں، بلکہ انزلنا اساں نازل فرمایا ہے، انج نہیں فرمایا انزلتہو، اس نو میں نازل فرمایا ہے، حالانکہ اللہ تو واحد ہے، لیکن جمع دسیغہ دس کے اللہ کریم نے اس دی رفعت شان دی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ اے عظمت والی کتاب نو نازل کرن والے اساں ہیں، معمولی ہستی نہیں اساں ہیں، ساری کائنات دا رب تے مالک تے خالق، ساری کائنات دا الہ جڑا ہے اس نے اس کتاب نو نازل فرمایا ہے، تے نازل کیوں فرمایا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لام تعلیلیہ اللہ نے داخل فرما کے کتاب دے نزول دے علت تے مقصد تے وجہ دس دیتی ہے۔ اے کتاب صرف تلاوتاں واسطے نہیں آئی، اے کتاب صرف شبینے پڑھن واسطے نہیں آئی، اے کتاب صرف گول گول کے پیمامن واسطے نہیں آئی، اے کتاب کیوں آئی ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے میرا پاک پیغمبر تو انو اسا سراج منیر بنایا ہے، اس کتاب نو اسا نور مبین بنایا ہے، اس نور مبین دے نال اے سراج منیر محمد کبیر جلیل پیغمبر دنیا نو اندھیریاں وچوں کڈنائی، شرک دے اندھیریاں وچوں کڈنائی، تے اسے نور دے نال جتنیاں بھی بیماریاں تے اندھیرے موجود ہوئن، چاہے اندر دے ہوئن چاہے باہر دے ہوئن، اندر دے اندھیریاں نو کڈن واسطے اساں اے نور مہیا فرمایا ہے، تے ظاہر دے اندھیریاں نو دور کرن واسطے تیری سنت نو تیار فرمایا ہے۔ اس واسطے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، ایک دفعہ سارے آکھو صلی اللہ، سارے آکھو اور اچھی آواز نہ لاؤ۔ ہاں ہاں بھائیو، درود پڑھنا معمولی عبادت نہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر روایت نقل کیتی ہے، جڑا بندہ درود دے صرف اے الفاظ جا پڑھے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنے جملے جڑا بندہ پڑھے جا، اگر اس کو پیسے کوئی نہیں زکاة کٹن واسطے، اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن واسطے اس کو مال کوئی نہیں، تے دل دے اندر خواہش تے تمنا اے ہے کہ اللہ میں کو مال دے ویا، میں اللہ دے راہ تے خرچ کراں، جی میں مشرک غیر اللہ دے نام تے خرچ کر رہے ہیں، میں اللہ دے نام تے خرچ کراں، جی میں مشرکین غیر اللہ دے نام یا سبیلہ لا رہے ہیں، میں اللہ دے نام تے دے گا بندہ تے سبیلہ لائیا۔ اس خواہش نال جڑا بندہ صرف درود چا پڑھ دے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ، اللہ کریم اس درود دے بدلے اس دے نام اعمال دے اندر زکاة دا ثواب لکھ دیں دے۔ ہون تو سارے آکو صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انو اساں انسان نو انسان باقی رکھن واسطے مبعوث فرمایا ہے، اس واسطے اس نور نو ہی پہنچاونا ہے، اپنی سنت دا میدان تے نمونہ بھی دنیا دے سامنے پھیلاونا ہے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں لوگاں دے سامنے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن آدھا ہے وَإِن كانوا من
قبل لفی ضلال مبین جڑے لوگ تواڈی آمد تو پہلے اندھیریاں دے اندر ضلال مبین ظلمت ضلالت دی کھائی تے کھوبن دے اندر پھس تے کھوب چکے ہیں انہاں نو جے اگر ہدایت نور نصیب ہوئے تے اتاں ہوئے جے اس نور نال تعلق پیدا ہوئے سراج منیر دی غلامی نصیب ہوئے ود کوئی عرب چو چل کے آیا ہے کوئی عجم چو چل کے آیا ہے کوئی فارس دا راون والا ہے کوئی حبشہ دا راون والا ہے کوئی رنگ دا سیاہ ہے کوئی ہوٹا دا موٹا ہے زبان دا چچرا ہے دنیا دیا نظرہ دے اندر حقیر تے معمولی شخص تے نفس ہے عام سیانے دی محفل دے اندر بان دے قابل بھی نہیں سمجھے جانا مگر جڑے ویلے تعلق پیدا ہویا نور دے نال تے منیر دے نال ہن اتنا او بلند مقام حاصل کر گیا ہے اللہ دے رسول فجر دی نماز پڑھان دن اٹھاؤ بخاری شریف اللہ دے رسول فجر دی نماز پڑھاون تو بعد فرماندے ہیں اے بلال حدثنی بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفا نعليك بين يدي في الجنة اے بلال میں نو دستے صحیح تیرا کیڑا ایسا عمل ہے جڑا عمل اتنا اللہ نو پسند ہے جڑے ویلے میں معراج تے گیا تے سیر تے گیا اپنے اگے اگے میں تیری جوتیاں دی آواز سنتا رہ گیا رنگ سیاہ ہے سید تے قریشی بھی نہیں لیکن صحیح معنی دے اندر انسان بن گیا ہے نا تو فرشتیاں نالوں بھی معزز بن گئے جس قبیلے قوم ذات پات بولی علاقے نال تعلق ہے اللہ نو اس نال کوئی سروکار تے غرض نہیں اللہ نو غرض اس گل نال ہے کہ جیڑا شرف تے مقام پہلے دن میں اس انسان نو عطا فرمایا ہے اس نو اس نے محفوظ رکھے ہے یا نہیں رکھے اور او راسی بھائیو شرف تاں محفوظ راسی جن نور نال تعلق پیدا ہو سی اور سراج منیر نال تعلق پیدا حضرت بلال فرمان دینا اللہ دے رسول اور تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہاں ایک گل جڑے ویلے میں وضو کرنا وضو کرن تو بعد جیڑی اللہ میرے نصیب دے اندر لکھی ہے میں نفلی نماز پڑھ دینا وضو دے نفل جا پڑھ دا یا مسجد جانا تے تحیت المسجد دے عنوان نال میں 2 رکعت پڑھ لینا ہونا شاید اللہ نو یا عمل قبول ہے اے بھائیو دوسری طرف او کھلوتا ہے جس نے 70 حج بھی کیتے ہیں بیت اللہ دیاں تعمیراں بھی کیتیاں حاجیاں دیاں خدمتاں بھی کیتیاں ستو بھی گول گول کے انہوں پلایا ہے مگر اللہ کریم کے فرمانے حبطت اعمالهم فی الدنیا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا حجو دے نمازاں انہاں دی بھج دوڑ میں اللہ دے ہاں قطن وقت نہیں رکھ دی ظل سعیہم فی الحیات الدنیا دنیا دے اندر ہی ضائع تے برباد ہو رہے ہیں کیونکہ عمل تو کر رہے ہیں مگر اس روشنی تو ہٹ کے عمل کر رہے ہیں جیڑی روشنی تے نور میرا پیغمبر پھیلاوانا ہے سب تو وڈی گمراہی تے اندھیرا پتہ نہیں کیڑا ہے او اے انسان انسانیت دے دائرے چوں بالکل نکل کے بہیمیت حیوانیت دے درجے تو بھی تلے چلا جاندہ ہے اور اسفل السافلین دے مقام تے پہنچ جاندہ ہے او اس وقت پہنچ ہے جدوں اس نور دا پھیلایا ہویا جیڑا چانوں نے اور سراج منیر دا پھیلایا ہویا جیڑا چانوں نے
اس چانن دا خلاصہ اے وے کہ ہر ٹائم تے سور پکار دے لائے کون ہے؟ جڑے ویلے بندہ اس مسئلے دا انکار چکرے نا اس وقت اللہ فرماندے ان ہدایت تے نور تے روشنی تو اتنا دور چلا گیا ہے کہ اس تو اگے اور کوئی اندھیرا تے ضلالت کوئی نہیں، نہ ظلمت ہے نہ ضلالت ہے۔ 26 سے پارہ ہے، کتنا 26واں پارہ ہے سورہ احقاف، پہلا صفحہ ہے۔ گھر ونج کے خود ترجمہ ویکھنا ہے بھائیو، کسی نسبت جماعت فرقے دے اندر نجات نہیں، نجات اس گل دے اندر ہے کہ جیڑا نور سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا ہے اس دے مطابق اسی نظریہ بھی بنائیے اور رویہ بھی بنائیے، عقیدہ بھی رکھیے تے عمل بھی رکھیے، نہ برادری کام آونا، نہ جماعتاں کام آونا، نہ نسبتاں کام آونا۔ اتھے بھی اللہ دے رسول نے پتہ ہے کیڑا شکوہ کرنا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن نو چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑن دا کیا مطلب ہے؟ ایک تا ہے کہ اس نو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی فقد حاجرہ، دوسرا اس نو پڑھیا تا ہے لیکن سمجھیا کوئی نہیں، امام ابن قیم فرماندن فقد حاجرہ، اس نے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تے تیسرا پڑھیا بھی ہے تے سمجھیا بھی ہے تے عمل نہیں کیتا، لم یعمل بما فیہ، اس دے اندر جو کچھ ہے اس دے عمل نہیں کیتا تو بھی فقد حاجرہ، اس نے بھی اس نو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دے رسول نے کیڑا شکوہ کرنا ہے کہ انہاں نے اس نور نو چھوڑ دیتا ہے۔ پیغمبر نال جے تعلق پیدا ہونا ہے تے تاں ہونا ہے جی اس نور نال پیدا ہویا۔ ہن اس نور دی روشنی چ ویکھدے ہاں بھئی سب تو وڈا کھائی دے اندر ڈٹھا ہے کیڑا بندہ ہے، تے خود جا کے ترجمے والا قرآن لکھا ہے، کسی بھی فرقے دا لکھے ہویا، بے شک احمد رضا خان صاحب دا لکھے ہویا۔ ترجمہ 26واں پارہ ہے سورہ احقاف۔ اللہ دا قرآن کیا آخر ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ وَمَنْ أَضَلُّ، اس تو وڈا اور کھائی دے اندر ڈھٹھا ہویا بندہ کوئی نہیں، اس تو وڈا گمراہی دے دلدل دے اندر پھسے ہویا اور بندہ کوئی نہیں، مِمَّنْ يَدْعُو، جیڑا اللہ تو علاوہ انہاں نو پکارے، جیڑے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جیڑے قیامت تک اس دیاں پکاراں نو سن نہیں سکدے، جواب نہیں دے سکدے، انہاں نو جیڑا سدن والا ہے، انہاں نو جیڑا سورن والا ہے، انہاں کولوں جیڑا ونج کے اپنی حاجتاں تے عرضیاں پیش کرن والا ہے۔ اللہ دا قرآن آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اس تو وڈا اور کوئی گمراہ کوئی نہیں، چاہے مولوی ہے، چاہے عام بندہ ہے، چاہے بڈھا ہے، چاہے جوان ہے، اللہ دا قرآن آتا ہے بھائیو، اس تو وڈا اور گمراہ کوئی نہیں، جڑا زندہ اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو پکارے، جڑے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب نہیں دے سکدے، تے کیوں نہیں دے سکدے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور سارے آکھو سبحان اللہ، کیوں؟ اس واسطے کہ دعاواں تو کہ ہیں غافل ہے، بے خبر ہے۔ اے پیغمبر دا پہلا نور ہے، جس نور دی خاطر پیغمبر دے دند شہید ہوئے، جس روشنی نو جڑے ویلے لایا ہے، اس روشنی دے اندر بڑے بڑے گمراہاں دے اندھیرے نظر آ گئے، بڑیاں بڑیاں گمراہیاں دیاں کھائیاں نظر آون لگ گئیاں۔ ہن بھی قیامت تک کوئی انسان کسی گمراہی دی دلدل تے کھائی تو اگر بچنا چاہتا ہے تو اس نور دے نال ویکھدا ونجے، اے قرآن اس نو دسے سی کہ چانن والا راہ کیڑا ہے، روشنی
روشنی والا راستہ کیڑا ہے؟ اس قرآن نے دسنا ہے کہ اللہ کون ہے تے اس نو کیویں سجیدا ہے۔ اس قرآن نے دسنا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جڑے ویلے مینوں پکارن والا کوئی پکارے، میرے بارے سوال کرن والا کوئی سوال کرے تو انہاں نوں دسو کہ میں سرتن نیڑے ہاں، میں تے انسان دے قریب ہاں۔ اجیبو اجیبو اجیبو، میں جواب دیندا رہنا، میں پکار سندا رہنا، جڑے ویلے کوئی بلائے ازادہ، جتھے بھی مینوں کوئی بلائے، جڑے ویلے مینوں کوئی بلائے، اندھیریاں دے اندر بلائے تاوی سنن والا کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے آکھو کون ہے؟ جزاک اللہ۔ جنہوں پیغمبر دے اس نور نال روشنی نال اتفاق ہے، وہ کھڑا ہاتھ کر کے آکھو کون ہے؟ ہاں جی اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام ہوئے، اللہ دا پیغمبر ہوئے، مچھلی دے پیٹ دے اندر ہوئے، پانی دے اندھیرے ہوئے، دریاواں دے اندھیرے ہوئے، مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے ہوئے، اتھے بھی کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میرا قصور ہے، اے اللہ میری غلطی ہے، اے اللہ میں تیرے نال مشورہ نہیں کیتا، اتھے میں پکار رہا تے اللہ تو تاں سد رہا، اتھے آدم پیغمبر نو نہیں پکاریا، ابراہیم دے واسطے نہیں دیتے، براہ راست اللہ نو سدیا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ دا نور اے دسدا ہے، اے روشنی پھیلاندا ہے کہ جڑے ویلے بندہ کسے کھوپے دے اندر کھب ونجے، کسے مصیبت دے اندر پھس ونجے، اتھے براہ راست اللہ نو سدے، کوئی ضرورت نہیں واسطے وسیلے دے ون دی، کوئی ضرورت نہیں درمیان دے اندر توفیل تے ہاڑے رلاون دی، کوئی ضرورت نہیں 12 امامہ مشومہ تے 5 تنہ دے واسطے وسیلے رلاون دی، کیونکہ پیغمبر دی زبان وچوں نکلے نور آکھ رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جڑے ویلے بھی سدنا ہے اللہ نو خالص کر کے سدنا ہے، جنہیں یونس پیغمبر صد رہے ہیں، اللہ کریم فرمانے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اساں اس دا آنکھا منیا، وقت جنہیں بیماری دے اندر میرا ایوب پیغمبر پھس گئے، ہزاراں بڑا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مال دولت دیتا، بے شمار بکریاں دھمبیاں، پھر اولاد بھی اللہ نے بڑی دیتی، لیکن اللہ کریم نے جڑے ویلے ازمائش دے اندر مبتلا کر دیتا ہے، دکھاں دے اندر پا دیتا ہے، پھر وجود بالکل کمزور ہو گیا ہے، مگر اتھے بھی آخر اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی اللہ میرے زخم دے اتے تو پٹیاں نہ بننے، میری زخمہ دے اتے پٹیاں رکھن والا کوئی نہیں، پھر اللہ کریم کے فرمانے کشفنا ما بھی من ضر، کشفنا کشفنا، وتسا اپنی رحمت دیاں باتیں سباما چلا کے میرے ایوب پیغمبر دے وجود دے اتے جتنیاں بیماریاں تے مصیبتاں دے بدل تے اندھیرے چھائے کھلوتے ہیں،
اسا رحمتاں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلا کے انہاں بیماریاں دے بدلاں نو دھگ کے دور کر دیتا ہے کشفنا ما بھی من ضر او تکلیف بھی دور کر دیتی اولاد بھی دے دیتی تے پہلے نالوں دگنا تے ڈبل کر کے عطا کر دیتی تے کیوں دیتی ذکرہ للعابدین تاکہ جڑے میری منن والے انہاں واسطے سبق بن ونجے انہاں واسطے کے بن جائے سبق اس سب تو پہلا نور نے بھائیو پھر اللہ دے رسول نے جویں اللہ دی سیان کرائیے انجے انسان نو انسان دی سیان بھی کرائیے انسان دا مقام بھی دسے اللہ دے رسول نے اور دسے انسان دے اتے حقوق العباد وچوں سب تو بڑا جڑا حق ہے او ماں پیو دا حق ہے اتنا بڑا حق ہے اللہ دے رسول ایک موقع تے جہاد تے جا رہے ایک بندہ آ کے نال شریک ہو گیا آگے آدھا جی اللہ دے رسول جی میں بھی توڑے نال جہاد تے بننا چاہتا اللہ دے رسول نے دے کولوں پوچھ لیا تے فرمایا احی والدہ دس بلا تیرے والدین زندہ ہیں کہ کوئی نہ وہ آنکھیں لگا جی زندہ بھی ہیں تے میں انہاں نو روندہ ہویا چھوڑ کے آ رہے ہیں کتھے آ رہے ہیں جہاد کرن جان تلی تے رکھ کے جہاد کرنا معمولی عمل نہیں بڑا اچھا عمل ہے پھر رسول اللہ دے جھنڈے دے تھلے سبحان اللہ بڑا اچھا مقام ہے لیکن ویکھ ماں پیو دا کیا مقام دسیا اس نور نے اج دا نوجوان اندھیرے دے اندر ہے تعلیمات حاصل کرن دے باوجود عصری تعلیم دے اندر عروج تے عبور حاصل کرن دے باوجود ڈگریاں حاصل کرن دے باوجود ولوی اندھیرے دے اندر ہے اللہ دے رسول نے فرمایا ارجع واپس چلا جا ازیکو ما کما اب کئیتا ما انہاں نو ہسا کے آ انہاں نو خوش کر کے آ جویں انہاں نو روا کے آیا ہے اگر وہ انجے رونے رہ گئے تا تیرا میرے نال جہاد کرنا بھی کسے کام دا دیکھو کتنا مقام ہے ارجع الیہما فازہکہما کما ابکیتہما وانج تے انہاں نو خوش کر جویں حقوق اللہ وچوں سب تو اعلیٰ تے چوٹی دا حق توحید ہے انجے حقوق العباد وچوں سب تو وڈا تے بنیادی حق جڑا ہے او والدین دا حق ہے اس واسطے قرآن مجید دے اندر تسی غور کرو اللہ نے اکثر مقامات تے جتھے توحید دا ذکر فرمایا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا نالی اللہ تعالیٰ نے والدین دا حق ذکر کر دیتا کیوں اس واسطے کہ حقوق اللہ وچوں توحید سب تو اعلیٰ ہے اور حقوق العباد وچوں والدین دے حقوق سب تو پھر جویں والد دا ادب احترام سکھایا ہے انجے چاچے دا عزت احترام بھی سکھایا ہے پیارے پیغمبر نے وقت نور پھیلایا ہے سراج منیر محمد کبیرہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت روشنی لائیے تے اپنی امت نو اندھیریاں چوں کڈن دی کوشش کیتی ہے تے فرمایا ہے ام الرجل سلم ابی جڑا ہے بندے دا چاچا ہے اس دا بھی میرے اس نور دی روشنی دے اندر اس تعلیم دے روشنی دے اندر اس دا بھی وہ مقام ہے جیڑا والد دا مقام ہے چاچے دا بھی اتنا عزت احترام ہے جتنا والد دا ادب احترام تے مقام ہے لیکن اج دے نوجوانوں اے روشن تعلیم دا بھی پتہ کوئی نہیں اس نور دے نال بھی تعلق نہیں پیدا ہویا پھر اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا تے فرمایا ہے جویں والد دا ادب احترام ہے انجے والد دا جڑا دوست ہے
ہم اثر اس دا بھی ادب احترام انجے کرنا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر ایک سفر تو آ رہے ہیں، ایک غلام بھی نال ہے، اچانک ایک دیہاتی بندہ کو آ گیا ہے۔ اللہ دا اے نیک پاک باز بندہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو اتر جاندے ہیں تے اپنی سواری تو لے کے اپنی پگ مبارک اپنا امام شریف اس نو دے دیتا ہے، اپنی سواری بھی اس نو دے دیتی ہے۔ نال والے شاگرداں نے پوچھے اے تا دیہاتی بندہ ہے تے دیہاتی بندیاں نو اگر تھوڑا بہت کچھ دے دیتا ونجے او تے راضی ہو ویندے یرزون بالیسیر، ایتا تھوڑی بہت عنایت تے نوازش تے بھی خوش ہو وینے تے تساں اپنی سواری بھی دے دیتی ہے، اپنی چادر بھی دے دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں اس واسطے دے دیتی ہے اے میرے والد دا دوست ہے تے میں اللہ دے رسول دا فرمان سنیا ہے، اللہ دے نبی نے اے نور ساڑھے تک پہنچائے، اے روشنی ساڑھے تک پہنچائیے، ساڑھی تربیت تعلیم ہی فرمائیے کہ جڑا بندے دے والدہ دوست ہم اثر ہوئے اس دا بھی انجے ادب احترام کرنا ہے جی میں والد دا ادب احترام کرنا ہے۔ معلوم ہے انسان دا مقام او بھی پتہ لگ سی تو سراج منیر دے نور نال، اس نورانی تعلیم نال، قرآن نال۔ پھر کسی مریض دا حق عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اے بھی معلوم ہو سی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نال معلوم ہو سی۔ آج مسلمانہ دے اندر اے بہت بڑی کمزوری ہے کہ ایک دوسرے دی کوئی حال حقیقت نہیں پوچھنی، حال حوال نہیں پوچھنا۔ کوئی بیمار ہے کدے پوچھن واسطے، بیمار پرسی واسطے، عیادت واسطے نہیں ونجنا۔ حالانکہ اللہ دے رسول نے اے مومن دے اتے جڑے بنیادی دوسرے مومن دے حق دسیں انہاں وچوں ایک حق ہے عیادت المریض، مریض بندے دی عیادت کرنا۔ اور اندازہ لگاؤ ایک موقع تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی آواز نہ لاکھو، صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی واسطے تشریف لے گئے تے جس دی بیمار پرسی واسطے جا رہے ہیں او مومن بھی نہیں، یہودی ہے، یہودی لڑکا ہے، آپ دا خادم ہے۔ آپ تشریف لے گئے تے سب تو پہلے اے دعوت دیتی ہے کہ گواہی دے لا الہ الا اللہ، اے گواہی دے تے اے گواہی دے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ معلوم ہو گیا جڑے ویلے بندہ کسے بد عقیدے کول بیمار پرسی واسطے ونجے اس دی حال حقیقت بھی پوچھے تے اس نو توحید دی دعوت بھی دے کے آوے، اس نو دعوت بھی دے کے آوے۔ پھر اللہ دے رسول نے جڑے ویلے دعوت دیتی ہے او بچہ چارپائی تے لیٹیا ہویا ہے، اس دا والد بھی سراندی کھلوتا ہے۔ اس بچے نے اپنے والد دائیں ویکھے ہے تے والد نے اگوں آکھیا ہے اطیع ابا القاسم، ابو القاسم دا آقا من لے، رسول اللہ دا آقا من لے۔ اس نے جویں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہی اس نے کلمہ پڑھے ہے اللہ دے رسول نے کہ اگوں سن کے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ الذی نسمة من النار، الحمدللہ الذی، سارے کمال کیڑی ذات دے، دلانو پھیرن والا کون ہے، ہدایت دیون والا کون ہے،
تو ساتے اساں بھی غور کرنا چاہیے اسی چند تھوڑی معمولی محنت کر کے نہیں آکھدے ہیں جناب اساں جماعت دی خاطر انج کیتا ہے اساں اتنے سال انج قربانیاں دتیاں میں دین دی خاطر انج کیتا ہے میں اتنا دین دا کم کیتا ہے میں اتنی تبلیغ کیتی ہے میں اتنا درس دیتا ہے میں اتنی مشقت اٹھائی ہے لیکن اللہ دی تعریف کدے نہیں کیتی اللہ دے رسول نے اپنی سیرت نال نورانی تعلیم سانو دتی ہے کہ جڑے ویلے بندے دی تبلیغ مؤثر ہووے کسے بندے نو روشنی نصیب ہو ونجے اس ویلے فخر نہیں کرنا چاہیے اس ویلے ودائیاں کرن دی لوڑ نہیں بلکہ اس ویلے بھی تعریف تے حمد کرنی ہے تو کیڑی ذات دی کرنی ہے الحمدللہ الذی سارے کمال سلد انقذ نسمتا من النار جس اللہ نے ایک جان نو اگ تو بچا لے پیغمبر دی تعلیم اے کہ خیر خواہی دے جذبے نال واز کرو نصیحت کرو تبلیغ کرو ہو سکتا ہے کوئی تھڑ کے ہویا بندہ راہ ہدایت تے آ جائے اور نور اس نو نصیب ہو بنے اے طرز سونے پیغمبر دوسرا اے بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ دے رسول مختار کل نہیں کیوں آکھ رہے ہیں کہ میں اس جان نو اگ تو نہ بچا سکتا اس نو بچاون والا کون ہے اس واسطے اللہ دے رسول نے دعا سکھائی ہے اور دعا پڑھی کرو او دعا یہ ہے کہ اللہ دلاں تے اختیار میرا اپنا بھی نہیں چلدا دلاں دے اوتے اختیار چلاون والا کون ہے سارے ہاتھ کھڑا کر کے بولو کون ہے جزاک اللہ کہ فرمایا ہے اللہم انت مقلب القلوب اللہم مقلب القلوب یعنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے اللہ میرے دل نوی تو آپ دین دے اتے پکا رکھیں پڑھ سو یہ دعا یاد رکھیں اللہم مقلب القلوب آنکھو سارے آنکھو جنہ شرم پہ آنا وہ بھی آنکھو اللہم مقلب بڑی شرمیلی قوم میں دیکھو جنہ کمہ تو شرم کرنا انہ تو کیتا کرنا نوجوانہ بھی چاہینا جنہ کمہ تو شرم کرنا شریعت نے حکم دیتا انہ تو شرم کرو دین سکھن دے اندر شرم نہیں اچھی آواز نہ لکھ دفعہ کو اللہم مقلب القلوب اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے اللہ تو آپ میرے دل نو دین تے اس روشنی دے ہوتے پکا رکھ پیغمبر دے اختیار بھی نہیں اپنے دل تے تاں تے ایک موقع تے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اپنی ازواج دے درمیان قرآن پایا قرآن اندازی کیتی سفر واسطے جائے ویلے ونجن ہا تا قرآن اندازی فرماوے نا جس بیوی دا نا نکلے ہا وقت اسے نو نا لے وینے ایک موقع تے جا رہے ہیں تے فرما رہے ہیں اللہم قسمی اے اللہ اے میری تقسیم ہے اے میرے بس دے اندر ہے اے میرے اختیار دے اندر ہے قرآن اندازی میں کیتی ہے جس دا نا نکلے ہیں اس نو میں نال گھن کے جا رہے ہیں لیکن میرا دل او میرے اختیار وچ کوئی نہیں میرا دل وقت بھی مائل ہو رہا ہے تو سیدہ عائشہ والحبیبہ عائشہ عتیقہ عائشہ صدیقہ عائشہ عفیفہ عائشہ مومنہ دی ماں تیری تے میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وال میرا دل مائل ہو رہا ہے لہذا اے اللہ اللہم لا تلمنی فیما تملک ولا املک
اے اللہ کل قیامت والے دن میری پکڑ نہ کریں، میرا مواخذہ نہ کریں، میری گرفت نہ کریں، کیونکہ دل میرا اختیار، دل دے اتے میرا اختیار نہیں چلدا، دلاں دے اتے راج کرن والا کون ہے؟ اللہم ھذا قسمی لا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ جس شے دا مالک تو ہے تے میں مالک نہیں، اس معاملے دے اندر میری پکڑ نہ کریو۔ اور پیغمبر دا نور تے تعلیم کہوے کہ پیغمبر اپنے دل تے بھی مکمل راج نہیں رکھدا، دل بھی کس دے قبضے دے اندر ہے؟ اللہ دے قبضے دے اندر ہے۔ تے اتھے ہن بندہ اگر اے تعلیم پھیلاوے تے آکھے لے لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، اے وقت اس نورانی تعلیم دے مطابق ہو سی یا مخالف ہو سی؟ دسو، شاباش بولو دسو۔ پیغمبر دا نور آکھ رہا ہے کہ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ تاں تے اللہ نے پھر رسول دے زبانی اعلان کروایا ہے۔ سورہ آراف قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے اللہ، اللہ دی طرف اعلان ہو رہے ہیں، اللہ دی حکم نال اعلان ہو رہے ہیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ تسی بار بار پیچھے ویکھ دو تو میری توجہ بھی منتشر ہو گئی۔ ہن جس وقت آسن نہ مولانا صاحب آ گئے، چلو آخر دعوانا الحمدللہ۔